الحمد لله ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي ينزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وصحبه أجمعين۔ حاضرین محترم، خواتین اسلام، الحمدللہ آج رمضان المبارک کا دوسرا جمعۃ المبارک ہے، تو آج کے خطبہ جمعہ میں رمضان اور قرآن کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ حضرات، میں نے جو آیہ کریمہ تلاوت کی ہے اس میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے، اور وہ قرآن جو سراسر انسانوں کے لیے ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی ہے، اور حق اور باطل کا فرق کھول کھول کر بیان کر دینے والی ہے۔ حضرات، ماہ رمضان اسلامی سال کا نواں مہینہ، اس میں روزے رکھنا ہر مسلمان عاقل، بالغ، صحت مند، مقیم پر فرض ہے۔ جو روزہ رکھتا ہے وہ اپنی خواہشات نفس کو قابو کرتا ہے، گویا اس کے اندر ایک تقویٰ کی صفت پیدا کی جاتی ہے۔ جو حلال چیزیں جو ہیں، جو عام دنوں میں ہمارے لیے حلال ہیں، وہ ان نکات میں ان کے لیے ان کو منع کر دیا جاتا ہے، جیسے حرام چیزوں سے منع کر دیا جاتا ہے ویسے اس حلال سے بھی منع کر دیا جاتا ہے کہ اس کے اندر ایک ضبط پیدا کیا جائے، انسان کے اندر تقویٰ کی صفت پیدا کی جائے۔ مقصود جو روزے کا ہے وہ تقویٰ ہے، اور ماہ مبارک کی جو بابرکت رات میں قرآن پاک لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اترا۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے لیلۃ القدر میں اس کو اتارا۔ حضرات، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے، یہ نہیں کہا کہ عام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، یہ اس میں شرط رکھی گئی ہے کہ متقین، تقوی والے جو ہیں، جو ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ہدایت ہے۔ حضرات، جیسے روزے میں فرمایا گیا کہ روزہ لعلکم تتقون، تم پر روزے فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ گویا روزے اور قرآن میں ایک بنیادی چیز جو ہے، ایک بنیادی شرط جو ہے
وہ تقوی کی شرط رکھی گئی ہے، تقوی کی شرط رکھی گئی ہے۔ رمضان اور قرآن کے بنیادی جو مقاصد ہیں، کچھ مشترک تین بڑی چیزیں مشترک ہیں رمضان اور قرآن میں۔ تین بنیادی چیزیں مشترک ہیں۔ پہلی چیز تقوی ہے۔ حضرات، قرآن پاک اس سفر کا آغاز جو ہے فرعون کی چوٹیوں سے، غار حرا سے ہوا۔ اقرا بسم ربک الذی خلق سے اس کا آغاز ہوا، اور اس کا اختتام جو ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا گیا ہے۔ یہ آیت جو ہے میدان عرفات میں اتری۔ پہلی آیت جو اتری نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم پہ غار حرا میں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے تھے، حالت روزہ میں تھے۔ حضرات، 23 سال کے عرصے میں یہ سلسلہ مکمل ہوا۔ جس سفر کا آغاز غار حرا سے شروع ہوتا ہے، وہ 23 سال سے اختتام تک پہنچتا ہے۔ حضرات، قرآن کریم کے علاوہ تمام آسمانی کتابیں اور صحیفے بھی رمضان المبارک میں حالت روزہ میں نازل ہوئے۔ قرآن کے علاوہ باقی سب کتابیں اور صحائف جو ہیں وہ یکمشت نازل ہوئے۔ قرآن جو ہے وہ سبکن تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا۔ شاید اس میں حکمت تھی کہ یاد کروایا جائے، اس کو سینوں میں محفوظ کرایا جائے۔ باقی کوئی کتاب آج دنیا پہ موجود نہیں ہے، کوئی صحیفہ موجود نہیں ہے جس کے بارے میں آپ یقین سے کہہ سکیں کہ یہ وہی صحیفہ ہے یا وہی کتاب ہے جو نازل ہوئی تھی۔ کوئی آپ یقین سے نہیں کہہ سکتے۔ اللہ رب العزت نے اس کو محفوظ کرنا تھا، اس لیے تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو نازل کیا کہ لوگ جو ہیں، اللہ کے حبیب جو ہے وہ تو سینے میں محفوظ کر رہے تھے، صحابہ بھی اس کو اپنے سینوں میں محفوظ کر رہے تھے۔ حضرات، قرآن جو ہے یہ کتاب اللہ ہے، کلام اللہ ہے، کائنات کے مالک کا کلام ہے، جس کا کلام ہر کلام سے عظیم ہے۔ یہ اس ہستی کا کلام ہے جو مالک ہے، جو مالک الملک ہے، جو رازق ہے، جو رزق دینے والی ہے، جو زندگی اور موت کے فیصلے کرنے والی ہے، جو اس پوری کائنات کی خالق ہے، جو اس ہستی کا یہ کلام ہے۔ حضرات، یہ کتاب اللہ، یہ کلام اللہ، یہ اس ہستی کا کلام، پوری کائنات کی جو مالک ہے۔ پھر جو فرشتے یہ کلام لے کر آئے، وہ فرشتوں کے ملائکہ کے سردار جناب جبریل امین، اور جس ہستی پہ کہ قلب اطہر پہ یہ نازل ہوا وہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم، خیر امت، امام الانبیاء، وجہ کائنات، رہتی دنیا تک ان کی تعلیمات رہے گی، ان کی سنت رہے گی، اور انہوں نے ہی انہی کی زبان سے ہمیں یہ پتا چلا کہ یہ کلام اللہ ہے۔ حضرات، جس رات میں یہ کلام اترا، یہ لیلۃ القدر کہلائی وہ رات، 1000 مہینوں سے بہتر جو ہے یہ رات اتنی عظمت والی کہلائی۔ جس شہر میں اس کا آغاز ہوا، مکہ المکرمہ، جس کو ام القریٰ کہا گیا ہے کہ ام القریٰ وہ جو بستیوں کی ماں جو ہے، اس جگہ پہ پہلی وحی نازل ہوئی۔ حضرات، جس مہینے میں یہ قرآن پاک اترا، وہ تمام مہینوں سے افضل، مہینوں کا سردار، رمضان المبارک۔ حضرات، اللہ نے
اس کلام اللہ کی خود حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ آج اس کی حفاظت کے لیے حفاظ کرام اس کو حفظ کرتے ہیں۔ تورات، انجیل اور زبور کا کوئی دنیا میں کوئی بتائے، کوئی ایک حافظ بھی کوئی ہو جو اس کو شروع سے لے کر اخیر تک سنا سکے، اس کا تو وجود ہی نہیں ہے۔ کہاں سے وہ یاد کرے گا کوئی اگر یاد کرنا بھی چاہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، لوگوں کی ہدایت کے لیے فرقان کی روشن نشانیوں کے ساتھ یہ مہینہ ہے۔ اس مہینے میں قرآن پاک کے ساتھ ایک خصوصی تعلق پیدا کرنے کا وقت ہے یہ کہ اس مہینے میں قرآن پاک نازل ہوا۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، آپ کہہ دیجئے اللہ کا فضل اور مہربانی ہے، اس پر تو لوگوں کو خوشی منانی چاہیے۔ قرآن پاک کے نزول پہ تو لوگوں کو خوشی منانی چاہیے۔ کیوں خوشی منانی چاہیے؟ یہ ان سب سے بہتر ہے جنہیں لوگ سمیٹ رہے ہیں۔ حضرات، آج میں اور آپ اپنی دنیا کو بنانے کے لیے، مال و زر کو سمیٹنے کے لیے ہم ہلکان ہوئے جا رہے ہیں، دن اور رات اسی تگ و دو میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت تو یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تمہارے لیے اللہ کا فضل اور بہتری اسی میں ہے۔ یہ جو کلام آپ کو مل گیا ہے، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے جو ہمیں جو کلام ملا ہے، یہ قرآن پاک جو ہمیں ملا ہے، یہ دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے، سب سے بڑی دولت ہے۔ ہم اس کو پس پشت ڈال کر دنیا کی دولت کو اکٹھا کرنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ وہ جو سب سے بڑا خزانہ ہے، ہر مسئلے کا حل ہے، جو شاہ کلید ہے، جس مسئلے کو بھی چاہو اس کنجی کو لگاؤ، مسئلے کو حل کر لو، اس کو چھوڑ کر ہم دنیا کی طرف مارا ماری کر رہے ہیں۔ دنیا کے دو ٹکڑوں کی طرف ہم بھاگے پھر رہے ہیں۔ اللہ نے تو کہہ دیا ہے اللہ کا فضل چاہیے تو اس کو پکڑ لو۔ قرآن کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، ایک اللہ نے مخلوق کے ہاتھ میں دے دیا۔ جو اللہ کی رسی کو پکڑ لے گا کامیابی کی منزل تک وہی پہنچے گا، جو اس کو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہوگا، وہ مارا مارا پھرتا رہے گا حتیٰ کہ موت کی ہچکی آ جائے گی، کامیابی تک نہیں پہنچ سکے گا۔ اللہ کی رسی کو چھوڑ کر کہاں کوئی کامیابی تک پہنچ سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس رسی کو پکڑ لیجئے، مضبوطی کے ساتھ تھام لیجئے۔ حضرات، میں نے جیسے کہا کہ 3 مشترک صفات ہیں روزے اور قرآن کی۔ پہلی صفت تقوی کی ہے۔ حضرات، امام جعفر صادق رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے 2 بڑی نعمتیں، سب سے بڑی نعمتیں 2 عطا کی ہیں۔ ہزاروں نعمتیں ہیں، ہم اگر اپنی جو ہمیں جو نعمتیں حاصل ہو رہی ہیں ہم گننا چاہیں تو ہم گن نہیں سکتے۔ ویسے ہم گنے تو 8-10 کے بعد ہم سوچنا شروع ہو جائیں گے کہ آگے کون سی نعمت ہے۔ ہزاروں نعمتوں سے ہم مستفید ہو رہے ہیں، لیکن امام جعفر صادق کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے سب سے بڑی 2 نعمتیں عطا کی ہیں۔ ایک نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اطہر، اور ایک یہ کلام اللہ۔ یہ 2 دنیا کی سب سے بڑی نعمتیں ہیں۔ حضرات، قرآن پاک جو ہمیں حضور کے توسط سے ملا ہے، اس کو حقیر نہ جانیے، اس کی قدر کیجیے۔
یہ قرآن راہ ہدایت ہے، تمام مشکلات کا حل ہے، شفاء لما فی صدور ہے۔ کچھ جو دلوں کے امراض ہیں، جن کو دلوں کے روگ لگتے ہیں، وہ کسی کام کے نہیں رہتے۔ دل کی بیماری، ایک تو ہارٹ اٹیک کی بیماری ہوتی ہے، یہ اس سے بڑھ کر جو دل کا روگ ہے، شفاء لما فی صدور، قرآن اس کا علاج ہے۔ اس کا علاج چاہتے ہو، اپنی بیماریوں کا علاج چاہتے ہو، جسمانی بیماریوں کا علاج چاہتے ہو، روحانی بیماریاں جو جسمانی بیماریوں سے بڑھ کر ہیں، ان کا علاج چاہتے ہو تو اس قرآن کو پکڑ لو، سارے علاج آپ کے ہو جائیں گے۔ حضرات، تقوی اس کی پہلی مشترک جو خصوصیت ہے، روزہ اور قرآن کا جو مطلوب و مقصود ہے وہ تقوی ہے۔ دوسری یہ ہے کہ یہ شفاعت، دونوں بندے کی شفاعت کے لیے سفارش کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ اور قرآن دونوں بندے کی سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا کہ میں نے اس کو دن بھر کھانے پینے سے روکے رکھا اور خواہشات نفس کو پورا کرنے سے روکے رکھا۔ اے پروردگار، میری سفارش ہے، اے پروردگار میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما، اس کے ساتھ رحمت و مغفرت کا معاملہ فرما۔ اور قرآن کہے گا کہ میں نے اس بندے کو جو قرآن سے تعلق رکھتے ہیں ان کے بارے میں، سفارش تو انہی کے بارے میں ہوگی نا، میں نے اس بندے کو رات بھر سونے اور آرام کرنے سے روکے رکھا، یہ رات کو قیام اللیل میں رہا، یہ تراویح پڑھتا رہا، قرآن پڑھتا رہا، قرآن سنتا رہا۔ رب العزت تو اس کے لیے، میں اس کے لیے مغفرت کی سفارش کرتا ہوں، تو میری سفارش کو قبول فرما۔ روزہ بھی سفارش کرے گا مغفرت کی اور قرآن بھی سفارش کرے گا۔ اور آپ سوچیں، ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے آج غالباً 9 رمضان ہے تو قرآن پاک کو کھولا بھی ہے؟ یہ وقت ہے ہمارے پاس، اور نمازوں میں بھی ہم انا اعطیناک الکوثر قل ھو اللہ احد پڑھ کے گزارا کرتے ہیں۔ یہ پڑھیں گے تو کتنے درجے ہم جنت کے عبور کریں گے؟ اس کو یاد کیجئے، ایک آیت بھی اگر روز یاد کیجئے تو کہاں پہنچ سکتے ہیں آپ؟ جنت کے اگلے درجوں میں جانا چاہتے ہیں تو قرآن پاک کو یاد کیجئے کہ اس دن جب حکم ہو کہ قرآن پاک کو پڑھو اور آگے چڑھتے جاؤ، بلندی کی طرف چلتے جاؤ، جنت کے درجات کو طے کرتے جاؤ، عبور کرتے جاؤ، ہم اوپر والے درجوں میں جائیں۔ حضرات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ جس دل کے اندر قرآن پاک کا کوئی حصہ بھی نہیں ہے، وہ ایسے ہے جیسے کوئی اجڑا ہوا گھر۔ اجڑے ہوئے گھر دیکھیں جو سالوں سے، صدیوں سے ویران پڑے ہوتے ہیں، ان میں چمگادڑیں اور حشرات الارض کے بسیرے ہوتے ہیں، جن میں جالے اور نحوست کے ڈیرے ہوتے ہیں۔ یہ اجڑا ہوا گھر ہے۔ خدا را اپنے دلوں کو، اپنے اندر کی دنیا کو نہ اجاڑو۔ بظاہر تو ہم بڑے خوبصورت بنے ٹھنے نظر آتے ہیں، صاف ستھرے نظر آتے ہیں، لیکن جس دل کے اندر قرآن نہیں ہے وہ اجڑا ہوا گھر ہے۔ وہ سیدھا عمارت دیکھیے، وہ جو کوئی ادھر سے گر رہی ہوتی ہے، وہ کوئی ادھر سے گر رہی ہوتی ہے، اس میں حشرات الارض کا بسیرا ہوتا ہے۔ اپنے دلوں کو، دلوں کی دنیا کو کلام اللہ سے آباد کیجئے، اللہ کے کلام سے آباد کیجئے۔ اور یہ مہینہ جس میں یہ نازل ہوا، یہ ہمارے لیے ایک رحمت کا مہینہ ہے۔ کم از کم ہم اگر ایک سپارہ پڑھیں تو ہم پورا قرآن اس مہینے میں ختم کر سکتے ہیں۔ حضرات، اللہ تیسری جو صفت جو ہے
پہلی صفت تھی جو مشترک صفت تھی تقوی، دوسری یہ شفاعت کریں گے، تیسری جو صفت ہے روزے اور کلام اللہ کی قرب الہی ہے۔ روزہ بھی ہمیں اللہ کے قریب کرتا ہے، اور کلام اللہ جو وہ تو اس کی کتاب ہے۔ روزے کے بارے میں تو اللہ نے کہا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کا اجر دوں گا، اور کلام اللہ تو اس کی کتاب ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا بیان میں نے آپ کو پہلے بھی سنایا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب مجھے میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں۔ جب میرا دل چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت مجھ سے باتیں کریں، مجھ سے ہم کلام ہوں، تو میں کلام اللہ پڑھتا ہوں۔ حضرات، اللہ سے قرب کا یہ ذریعہ ہے۔ روزہ بھی ہوگا، کلام اللہ بھی آپ پڑھیں گے تو اللہ کے آپ قریب ہو جائیں گے۔ حضرات، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر کی بخشش اور خلق اللہ کی نفع رسانی میں اللہ تعالیٰ کے سب بندوں سے زیادہ فائق تھے۔ رمضان المبارک میں آپ کی سخاوت اور بڑھ جاتی تھی۔ رمضان کی ہر رات جبریل امین نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف لاتے، جتنا قرآن پاک نازل ہوا ہوتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دور کرتے۔ جبریل امین آسمانوں سے آتے، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اس دنیا میں جو آخری سال تھا حیات مبارکہ کا، اس سال میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کے ساتھ 2 دفعہ کلام اللہ کا دور کیا۔ جبریل امین کے ساتھ، جبریل امین کو سنا بھی اور اس کو سنایا بھی۔ یہ دور کا مطلب اس سننا بھی ہے اور سنانا بھی ہے۔ اتنا اس کلام اللہ کے ساتھ تعلق تھا۔ حضرات، ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پڑھا کرو، قیامت کے دن قرآن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ جس دن کوئی سفارش کام نہیں آئے گی، بلکہ کسی کو ہمت نہیں ہوگی، کسی کو جرت نہیں ہوگی۔ نہ آپ کا بیٹا کام آئے گا، نہ آپ کا باپ کام آئے گا، نہ آپ کی بیوی کام آئے گی، نہ آپ کی بیٹی کام آئے گی۔ کوئی آپ کا عزیز سے عزیز رشتہ دار آپ کے کام نہیں آئے گا۔ اس وقت سفارش کون کر رہا ہے؟ قرآن آپ کی سفارشی بن کر آ رہا ہے، روزہ آپ کا سفارشی بن کر آ رہا ہے۔ حضرات، اس کا پڑھنا ہر طرح سے، ناظرہ پڑھے، ترجمہ پڑھیں، تفسیر پڑھے، قرآن سے پڑھے، یہ ساری باعث برکت ہے۔ اس تعلق سے خیر و برکت کو اکٹھا فرمائیں، خیر و برکت کے خزانوں کو جمع کریں۔ یہ برکت ہمارے لیے سفارش بن جائے۔ حضرات، صحابہ اکرام اس ماہ میں کثرت کے ساتھ تلاوت کلام کیا کرتے تھے۔ ائمہ اکرام بھی کوئی 3 دن میں قرآن پاک کی تلاوت مکمل کر رہا ہے، کوئی 7 دن میں، کوئی 10 دن میں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کا ماہر، قاری، عالم ہو، جو بھی قرآن کا جاننے والا ہو، قرآن کے لکھنے والے معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ معزز فرشتے جو ہوں ان کے ساتھ یہ ہوگا۔ حضرات، حسد بری چیز ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ حسد آگ سے بھی بڑھ کر جلاتی ہے۔ جن دلوں کے اندر حسد ہوتا ہے ان سے پوچھے، ان کی حالت دیکھیں، وہ آگ میں جل رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے
دو لوگوں سے حسد کرنا جائز قرار دیا ہے۔ ویسے تو یہ جہنم کی آگ ہے یہ حسد، لیکن دو لوگوں کے لیے جائز ہے۔ ایک وہ جس کو اللہ نے قرآن پاک کا علم دیا، شب و روز وہ اس کے لیے کھڑا رہتا ہے، لوگوں کو سیکھنے اور سکھانے میں مصروف رہتا ہے، اس پہ حسد کرنا جائز ہے۔ دوسرا وہ شخص جس کو رب کریم نے مال و دولت سے نوازا ہے۔ مال و دولت کوئی بری چیز نہیں ہے، اس سے بھی حسد کرنا جائز ہے۔ حسد اس بات کا نہیں ہے کہ اس کو مال دیا ہے تو مجھے دے دے، حسد اس بات پہ کہ اس شخص کو جو مال و دولت دیا ہے وہ دن اور رات غریبوں پہ لٹاتا ہے، وہ دین کے کاموں پہ اس مال کو خرچ کرتا ہے، وہ خدمت خلق پہ اس کو خرچ کرتا ہے، وہ جو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے، اس پہ حسد کیا جا سکتا ہے۔ دو لوگوں پہ، قرآن کا علم رکھنے والا اور مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا۔ حضرات، ایک آخری روایت بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں لوگ جمع ہو کر کتاب اللہ کی تلاوت کریں یا اس کی درس و تدریس کریں تو فرشتے مارے مارے پھرتے ہیں، ان مجلسوں کو تلاش کرتے ہیں کہ وہ کون سے گھر ہیں، وہ کون سے لوگ ہیں، وہ کون سی ہستیاں ہیں جو کلام اللہ کو پڑھنے کے لیے بیٹھی ہیں، کلام اللہ کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے بیٹھی ہیں۔ اور فرمایا کہ ان پر سکینت طاری ہو جاتی ہے، ان کے دلوں میں اطمینان پیدا ہو جاتا ہے اور اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے۔ اللہ کی رحمت جن لوگوں کو، جن ہستیوں کو ڈھانپ لے، کیا کہنے ان کے، اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے، کیا انعامات ہو سکتے ہیں، کیا دنیا اس کو مل سکتی ہے۔ اس کو دنیا کے اندر اللہ کی رحمت اسے ڈھانپ لے اور فرشتے ان کے گرد گھیرا ڈال لیں، اور اللہ رب العزت بڑے فخر کے ساتھ اپنے جو مقرب فرشتے ہیں، جو اللہ رب العزت کے قریب ہوتے ہیں، ان مقرب فرشتوں کے ساتھ ان ہستیوں کا ذکر کرتا ہے کہ فلاں بستی کے اندر میرے بندے میرا کلام پڑھ رہے ہیں، میرے کلام کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ حضرات، ان موقعوں کو، یہ چند روزہ زندگی ہے، غنیمت ہے ہمارے لیے، ان موقعوں کو ہم ضائع نہ کریں۔ امام مالک جو امام مدینہ بھی تھے، حدیث پڑھایا کرتے تھے، رمضان آتا حدیث کا سبق بند، صرف کلام اللہ پڑھتے، قرآن پاک پڑھتے۔ امام ابو حنیفہ کا بھی یہی معمول تھا، امام احمد بن حنبل کا بھی یہی معمول تھا، قرآن پڑھتے، ایک ایک دن میں بھی پورا قرآن پڑھ لیتے، اس سے زائد بھی پڑھ لیتے، دن رات قرآن پڑھنے میں مشغول ہوتے۔ حضرات، اس قرآن کے کچھ حقوق ہیں ہم پہ، اس کتاب کے حقوق ہیں ہم پہ۔ اس کا پہلا حق تو یہ ہے، جس کا میں نے بڑی تفصیل سے آپ سے کہا ہے، میں نے گزارش کی ہے، درخواست کی ہے، اس کلام کو کھولو، اس کتاب کو کھولو۔ پہلا حق یہ ہے کہ اس کو پڑھو، دوسرا حق یہ ہے کہ اس کو سمجھا جائے، اس کے معنی اور مطلب پہ بھی کچھ دسترس حاصل کی جائے، تیسرا حق یہ ہے اس کتاب اللہ کا کہ اس پہ عمل کیا جائے، اور چوتھا حق اس کلام اللہ کا یہ ہم پہ ہے
کہ اس کے نظام کے لیے جو احکامات اس نے دیے ہیں، زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہمیں دیا ہے، اس کے نظام کو جاری و ساری کرنے کے لیے جد و جہد کی جائے، تگودو کی جائے، اپنی توانائی صرف کی جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔